السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تو چلیے بتائیے آپ میں سے کون اوپر والے 4 کلمات کو دہراتا ہے؟ بشر عابدون اغرقنا فانجیناکم. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب پہلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فراغ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلے پہ چلتے ہیں۔ فراغ آل فرعون وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلے پہ چلتے ہیں۔ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا فراغ مِثْلُنَا۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلے پہ چلتے ہیں۔ وَلَا أَنْتُمْ فراغ مَا أَعْبُدُ۔ ولا أنتم عابدون ما أعبد. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو چلیے بتائیے آپ میں سے کون ان کلمات کو ایک بار پڑھتا ہے؟ لهم ترجعوهن أعلم المؤمنات. بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو دیکھتے ہیں پہلے اس سوال کو۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم فراغ مہاجرات فامتحنوہن۔ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلے پہ چلتے ہیں۔ اللہ فراغ بإیمانہن۔ اللہ اعلم بإیمانہن. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلے پہ چلتے ہیں۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا فراغ إِلَى الْكُفَّارِ۔ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجئوهن إلى الكفار. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب آخری پہ چلتے ہیں۔ لا هن حل فراغ ولا هم يحلون لهن۔ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو چلیے آپ میں سے کون کرے گا اوپر والی تصویروں کو مکمل؟ خذی کلی اشربی کری کولی. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ سمعت مکر مکرهن ارسلت متکئا سکین قالت. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ أمن أرضي ألقي يمن عصا. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ سیارۃ وارد دالون بضاعة ناسیہ. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ نملة ألهاكم التكاثر مقابر تعلمون يعلمون. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تين زيتون طور سينين البلد الأمين واد. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ ذهب سرق أخذ. نستبق رعا. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ نار كبس نار كلا متون. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب آبا اخ اخت ذئب استمع. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ السماء الأرض دخان يد صعبان. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ أبيض أسود هلا أهل نقل. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ ثريا جزء رطبا تساقط نخلة.
جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ضمائر میں انتن کے بارے میں جانیں گے۔ تو یہ انتن کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے جو جمع مونس مخاطب کے لیے لگتی ہے، یعنی جو بات کر رہا ہے اسے ہم متکلم کہتے ہیں، جس کے ساتھ وہ بات کر رہا ہے اسے مخاطب کہتے ہیں۔ اگر وہ ایک لڑکا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انت۔ اگر وہ ایک لڑکی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انت۔ کل ہم نے پڑھا اگر دو سے زیادہ مذکر ہیں تو ہم کہتے ہیں انتم۔ اب آج کیا ہے؟ اگر مونس ایک ہوتی تو ہم کہتے انت۔ اب اگر دو سے زیادہ مونس ہیں اور وہ سامنے ہیں، انہیں مخاطب کر کے کہنا ہے کہ آپ، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ انت کے بجائے انتن، انتن، انتن۔ جو پروناؤنس کا سلسلہ جاری ہے، اس میں آج ہم کیا سیکھیں گے؟ انتن۔ سامنے دو سے زیادہ عورتیں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، جن کی طرف مخاطب کر کے کچھ کہنا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ انتن، آپ سب عورتیں۔ تو آئیے آگے جانے سے پہلے ایک بار اپنے ارکام کے سفر کو آگے لے لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہاں سے کیا صفر، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسع، عشرہ۔ پھر خاص ہم نے دیکھا کہ جو 11 to 19 کی جو گنتی ہے اس میں واو نہیں لگتا، اور پہلے دو بڑے یونیک ہیں، یعنی باقی جگہوں پر ہم کہتے ہیں واحد، اثنان، یہاں پہ کہتے ہیں احدہ، اسنا۔ تو پھر ہم نے یہ یوں پڑھا، یعنی احدہ عشرہ، اسنا عشرہ، ثلاث عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، ستۃ عشرہ، سبعۃ عشرہ، ثمانیۃ عشرہ، تسعۃ عشرہ۔ اور پھر ہم نے عقود میں کیا پڑھا؟ یعنی 20 کے لیے عشرون، 30 کے لیے ثلاثون، اسی طرح 40 50 کے لیے اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، اور 100 کے لیے ہم نے پڑھا 100۔ اب یاد کیا رکھنا ہے؟ 100 کے آن ورڈز جو بھی کاؤنٹنگ ہے وہ بالکل سفکس ہوگی، یعنی سامنے آئے گا 100، اسے ہم 100 یا 100، 100، یعنی یا تو ہم اس پر وقف کریں گے تو ہاں کا ساؤنڈ آئے گا 100، یا پڑھیں گے 100، 100، 100، 100، 100۔ تو فی الحال 100 ہمیں کہنا ہے تو ہم نے پہلے 100 بتانا ہے، جیسے 100 یا 100 و، اس کو اب ہم سفکس کریں گے 100 و، جو بھی پرانا ہم نے پڑھا ہے، جیسے یہاں کیا ہے؟ احد عشرہ، 100 و اثنا عشرہ، 100 و ثلاثة عشرة، 100 و أربعة عشرة، 100 و خمسة عشرة، 100 و ستة عشرة، 100 و سبعة عشرة، 100 و ثمانية عشرة، 100 و تسعة عشرة، 100 و 20۔ اور اس کے آگے بھی آپ جو بھی نمبر بولیں گے وہ بالکل اسی پیٹرن میں ہوگا، یعنی آپ نے کیا کر لیا؟ آپ نے 100 کو پہلے ہی بتا دیا 100 کہہ کے 100۔ اب آگے آپ کوئی بھی نمبر لیں وہ اسی پیٹرن میں ہوگا، یعنی پہلے ونس پلیس کا ڈیجٹ آپ نے بتانا ہے اور پھر ٹینس پلیس کا۔ مثال کے طور پر ہم یہاں پہ تھوڑی سی اس میں کریکشن کر کے اس کو ذرا پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ 100، تو اس کا کام ختم، 100 و۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے 29، تو پہلے ہم نے 9 کو کیا کہنا ہے؟ 9، اور یہ کیا ہے؟ یہ 20، 9 و 20، 9 و 20۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم 100 سے 199 تک کا سفر پورا کر سکتے ہیں، یعنی ہم 199 تک کی کاؤنٹنگ بتا سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ پہلے ہم نے 100 بتانا ہے 100 کہہ کے، 100 کہہ کے، اور پھر ہم اس میں عطف کریں گے واو۔ اور جو بھی ہم نے ابھی تک نمبرز پڑھے ہیں، مثال کے طور پر 99 بھی ہم کہہ سکتے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ 100 و۔ اب یہ کیا ہے؟ پہلے ہمیں یہ کہنا ہے، یہ ہے 9 و 90، 9 و 90۔ تو چلیے آپ میں سے کون ایک بار فی الحال 111 سے 120 تک ترتیب کے ساتھ پڑھتا ہے؟ 100 و 11، 100 و 12، 100 و 13، 100 و 14، 100 و 15، 100 و 16، 100 و 17، 100 و 18، 100 و 19، 100 و 20۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ مزید ہمیں یہ بھی نوٹ کرنا ہوگا کہ جب ہم اس کو فلو میں پڑھتے ہیں اور وقف کریں گے، یعنی اگر ہم یوں کہتے ہیں، مثلا یہ جو نمبر ہے ہم اسے یوں کہتے ہیں 100 و 17، ہم اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں 100 وقفہ کیا 17۔ فی الحال ہم اسے ایسے ہی کہیں گے۔
یعنی جس طرح ہم انگلش میں نام دینے کے ٹائم پہ ہم کہتے ہیں 117 یا 117 مئة وأحد عشر مئة واثنا عشر مئة وثلاثة عشر مئة وأربعة عشر مئة وخمسة عشر مئة وستة عشر مئة وسبعة عشر مئة وثمانية عشر مئة وتسعة عشر مئة وعشرون. جی بہت خوب، بہت شکریہ. 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اس کو دیکھ لیجئے، یہ 20 ہے. ہم نے پڑھا 10 لیکن یہ 20 ہے. قاعدہ بالکل وہی ہوگا، یعنی پہلے آپ نے کہنا میاں، اور پھر یہ کیا ہے عشرون. یہ کیا ہے میاں، پہلے آپ نے یہ کہنا ہے میاں و ثمانیہ و عشرون، یعنی یہ والا نمبر جو ہم نے پڑھا ہے بس اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے 100 کو کہنا ہے. تو چلیے آپ میں سے کون پہلے اوپر والے 3 نمبرز کو کرتا ہے؟ 120 128 123. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو آپ میں سے یہ 3 کون دہراتا ہے؟ 121 127 124. جی بہت خوب، بہت شکریہ. یہ لاسٹ والی لائن 129 125 122. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو یہ 2 کون کرے گا؟ 129 130. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو ایک بار آپ میں سے کون اس ڈائریکشن میں ان کو دہراتا ہے؟ جی 123 128 120. جی بہت خوب، بہت شکریہ. 124 127 121. جی بہت خوب، بہت شکریہ. 122 125 129. جی بہت خوب، بہت شکریہ. آپ یہ 2 کر لیجئے، پہلے نیچے والا پھر اوپر والا. 130 126. جی بہت خوب، بہت شکریہ. اللہ کے کرم سے ہم نے کلام سے شروع کیا تھا. اقسامہ ثلاثہ اسم و فعل و حرف. یعرف اسم بالتنوین ودخول الف لام بالخفض بالنداء بالتاء مربوطہ. یعرف الفعل بقد سوف تاء تانیث الساکنہ تاء متحرکہ نون توکید یا المخاطبہ. وحرف لا يقبل علامة الأسماء ولا علامة الأفعال. له قسمان الحروف المختصة وحروف الغیر مختصة. تو چلیے ان شکلوں کو کون مکمل کرتا ہے؟ قمیص المفتاح حمار مسجد قلم کتاب. جی بہت خوب، بہت شکریہ. سرير كرسي نجم باب جمل بيت. جی بہت خوب، بہت شکریہ. تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم ضمائر کر رہے ہیں. ضمائر میں ہم نے پڑھا من انواع الاسماء، یہ اسما کی فیملی میں سے ہے. دل علی الاسم المخفی، یہ چھپے ہوئے اسم کو نکھارتا ہے، اس کے بارے میں بتاتا ہے. لہو قسمان، اس کی 2 ٹائپس ہے. بارزہ یعنی جو لکھی ہوتی ہے، و مستترہ جو چھپی ہوتی ہے، جو ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. تو غائب میں ہم نے مذکر واحد کے لیے کیا پڑھا؟ ہوا. مونس کے لیے ہیا. ہوا کا انگلش ایکویلنٹ ہی، ہیا کا انگلش ایکویلنٹ شی. ہوا ہیا، ہوا ہیا. پھر ان کے جمع میں ہم نے پڑھا ہوا ہم، ہیا ہن، ہوا ہم ہیا ہن. اس کے بعد ہم مخاطب کی طرف آئے، سامنے کی طرف، بھائی کی طرف اشارہ کر کے انت، بہن کی طرف اشارہ کر کے انت، 2 سے زیادہ بھائیوں کی طرف انتم. اور پھر ہم نے اپنی طرف آ کر اپنے آپ کو کہا انا، میں. اس میں خاص بات کیا تھی؟ مذکر ہو یا مؤنث ہو دونوں کہیں گے انا. اور اس کو فلو میں ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ انا. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ضمائر منفصلہ میں، منفصلہ کیوں بلا؟ فاصلے پر ہے، الگ ہے، ڈیٹیچڈ ہے، کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، سفکس نہیں ہے، تو یہ پرسن کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. آج ہم اس میں جمع مخاطب مؤنث کے بارے میں سیکھیں گے. یعنی جمع مؤنث اور مخاطب 3 چیزیں ہیں، یعنی پلورل، فیمینائن اور سیکنڈ پرسن. یعنی ایک مؤنث کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ انت. اور اگر 2 سے زیادہ بہنیں ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ انتن. انتن. تو انتن اردو میں اس کا ترجمہ آپ ہی کرتے ہیں. پورا سمجھنے کے لیے ہم کبھی کبھی آپ سب کہتے ہیں. انگلش میں اسے ہم یو ہی کہتے ہیں، اور اس کو مزید صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے ہم
समझने के लिए यू ऑल भी कह सकते हैं। जब हम अंतुन्ना कहेंगे इसका मतलब क्या होगा, हम मुअन्नस की तरफ इशारा कर रहे हैं। हमारे सामने दो से ज्यादा खवातीन हैं जिनकी तरफ हम इशारा करके मुखातब होके उनसे कुछ कह रहे हैं, यानी अंतुन्ना रिप्रेजेंट करता है क्या, जमा मुअन्नस मुखातब। तो देखिए इस स्लाइड में हमने क्या जानना है। हमने अल्लाह ताला की तौफीक से देखा अना यानी मैं, हिया वो यानी मुअन्नस के लिए, अंति ये भी मुअन्नस के लिए, ये सब वाहिद के लिए है। यानी जब एक बहन कहेगी कि मैं ताजिर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं टीचर हूं, वो कहेंगी अना ताजिरतुन, अना तबीबतुन, अना तालिबतुन, अना मुदर्रिसतुन। और सपोज वो एक बहन के बारे में कह रही है कि वो ताजिर है, वो डॉक्टर है, वो तालिबा है, वो मुदर्रिसा है, तो वो इससे पहले हिया कहकर कहेंगी हिया ताजिरतुन, हिया तबीबतुन, हिया तालिबतुन, हिया मुदर्रिसतुन। यानी फर्ज कर लीजिए कि किसी बहन से किसी ने पूछा कि आपकी बहन क्या करती है, तो चूंकि वो गायब है वो कहेंगी वो तो डॉक्टर है, हिया तबीबतुन, वो तो टीचर है, हिया मुदर्रिसतुन। अब फर्ज कर लीजिए कि सामने आपकी बहन है जिसे आप कहना चाहते हैं कि आप एक ताजिर हैं, तो आप क्या कहेंगे, अंति ताजिरतुन, अंति तबीबतुन, अंति तालिबतुन, अंति मुदर्रिसतुन। और फिर हमने जाना कि अगर दो से ज्यादा ताजिरा है, दो से ज्यादा तबीबा है, इसी तरह तालिब है, मुदर्रिसा है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, हुन्ना इस्तेमाल करते हैं। यानी वो सब ताजिर हैं, वो सब डॉक्टर हैं, वो सब यानी तालिबा है, वो सब मुदर्रिसा है। यानी इसे हम कैसे कहते हैं, हुन्ना ताजिरातुन, हुन्ना तबीबातुन, हुन्ना तालिबातुन, हुन्ना मुदर्रिसातुन। आज क्या है, मेरे सामने मेरी बहनें हैं जिनको मैं क्या कह रहा हूं, अंतुन्ना ताजिरातुन, आप सब ताजिरा हैं, अंतुन्ना तबीबातुन, अंतुन्ना तालिबातुन, अंतुन्ना मुदर्रिसातुन। यानी सामने की तरफ इशारा करके मैं कह रहा हूं कि आप ताजिरा हैं, तबीबा हैं, तालिबा हैं या मुदर्रिसा हैं। तो चलिए आप में से कौन पहले अना, हिया और अंति को इस्तेमाल करके बस दोहराना है आपने। أنا تاجرة أنا طبيبة أنا طالبة أنا مدرسة هي تاجرة هي طبيبة هي طالبة هي مدرسة أنت تاجرة أنت طبيبة أنت طالبة أنت مدرسة जी बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। अब हमने क्या करना है, जमा के लिए हम क्या कहेंगे, हुन्ना ताजिरातुन, हुन्ना तबीबातुन, हुन्ना तालिबातुन, हुन्ना मुदर्रिसातुन, अंतुन्ना ताजिरातुन, अंतुन्ना तय्यबातुन, अंतुन्ना तालिबातुन, अंतुन्ना मुदर्रिसातुन। जी बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। हुन्ना ताजिरातुन, अंतुन ताजिरातुन, हुन्ना तबीबातुन, अंतुन तबीबातुन, हुन्ना तालिबातुन, अंतुन तालिबातुन, हुन्ना मुदर्रिसातुन। अंतुन मुदर्रिसातुन। जी बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। अब आइए यहाँ पर इन अफआल को जरा देखते हैं। ये है कतबते यानी आपने लिखा, कराते आपने पढ़ा, दखलते आप दाखिल हुई, जलस्ते आप बैठी, कुमते आप खड़ी हुई। यानी इसमें अंति की जमीर पोशीदा है। यानी हम कहते हैं अंति कतबते, अंति कराते, अंति दखलते, अंति जलस्ते, अंति कुमते। यानी इसमें अंति की जमीर पोशीदा है। यानी यूं कह सकते हैं कि अगर हमारे सामने एक बहन है जिसने पढ़ा, हम कहेंगे कराते, आपने पढ़ लिया। अब मसला है कि अगर मेरे सामने मेरी दो से ज्यादा बहनें हैं, 3 बहनें हैं, 4 बहनें हैं, मुझे उनको कहना है कि आपने तो लिख लिया, आपने तो पढ़ लिया, आप तो दाखिल हो गई, आप तो बैठ गई, आप तो खड़ी हो गई। तो इसको फेल में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, तुन्ना। यानी बस तुन्ना लगाना है। इस तुन्ना से अंतुन्ना अंडरस्टूड हो जाएगा। यानी हम फिर कहेंगे कतबतुन्ना में अंतुन्ना की जमीर पोशीदा है। शॉर्ट में क्या याद रखेंगे, कतबते आपने लिखा, कतबतुन्ना आप सब ने लिखा, कराते आपने पढ़ा, करातुन्ना आप सब ने पढ़ा, दखलते आप दाखिल हो गई, दखलतुन्ना आप सब दाखिल हो गई, जलस्ते आप बैठी, जलस्तुन्ना आप सब बैठ गई, कुमते आप खड़ी हो गई, कुमतुन्ना आप सब खड़ी हो गई। कौन आप में से अंति के साथ इनको दोहराएगा, और तस्वुर के साथ आपने दोहराना है। यानी जब हम अंति कहें नजर बिल्कुल सामने, न दाएं न बाएं और न दूर, बिल्कुल सामने। जी أنت كتبت أنت قرأت أنت دخلت أنت جلست أنت قمت
جی بہت خوب، بہت شکریہ. انتن کتبتن انتن قراتن انتن دخلتن انتن جلستن انتن قمتن. جی بہت خوب، بہت شکریہ. كتبت كتبتن قرأت قرأتن دخلت دخلتن جلست جلستن قمت قمتن. جی بہت خوب، بہت شکریہ. كتبتي كتبتن قرأتي قرأتن دخلتي دخلتن جلستي جلستن قمتي قمتن. جی بہت خوب، بہت شکریہ. یعنی جب ہم نے کتبتے کہا، اس کا مطلب ہے جو سامنے ہے اس نے کر لیا، میری بہن نے کام لکھ لیا. اور جب میں کہوں گا کتبتن، میری بہنوں نے لکھ لیا، یعنی جو سامنے ہے. میں کہوں گا آپ نے لکھا، آپ سب نے لکھا. تو اسے آپ فیل کریں اور دیکھیں اللہ کے کرم سے آپ نے بس کتبتی کہنا ہے اور اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یو روٹ، یعنی اس میں یو بھی ایبزارب ہو گیا. یہ آج ہے لرننگ، اسے آپ نے سٹیپ وائز سیکھنا ہے کہ انتے اس میں انکلوڈ ہو گیا، بس ذرا سی زیر سے. تن سے انتن اس میں پوشیدہ ہو گیا. تو انتے اور انتن ہے کیا؟ ضمائر منفصلہ اور کیا ہے؟ بارزہ. لیکن جب ہم کتبتی کہتے ہیں یہ اس کے اندر سمیٹ جاتی ہے، مستتر ہو جاتی ہے. انت کاتبتی یہ بن گیا بارزہ. دیکھیے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو نے لکھا. تو نے لکھا. یہ تو آپ نے کہاں سے لایا ہے نا؟ نہیں سر، یہ مجھے سمجھ آیا ہے، میں بولتی ہوں مطلب ایسے ہم بول سکتے ہیں کہ انت کاتبتی یہ اس وقت ضمیر بارزہ ہے، پھر جب خالی کاتبتے ہیں تو اس وقت یہ مستترہ ہے، یہ بولنا ہے. ہاں بالکل، جو جب لکھیں گے تو ظاہر ہے، جب نہیں لکھیں گے، جب انڈرسٹوڈ مانیں گے، جب ترجمے میں کریں گے. دیکھیے اگر آپ نے کسی بچے کو سمجھانا ہے، دیکھو جی ہم پڑھ رہے ہیں کتبتی، بتاؤ کتبہ ہوتا ہے اس نے لکھا، تو یہ کیا ہے؟ کتبتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو نے لکھا. یہ تو کہاں سے آیا؟ آپ کو پتا ہے اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جسے ہم انت کہتے ہیں، جو ہم نے ابھی لکھی نہیں ہے، یہ انڈرسٹوڈ مانی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو دیکھیں مثال کے طور پر ہم نے لکھا انتے کتبتے، تو ہم لکھیں گے کہ یہ ضمیر ظاہر ہے، ٹھیک ہے، یا بارزہ ہے، اور یہاں پہ انتے مستتر ہے. اب اگر اس کا ترجمہ کریں گے انت کتبتے، یہ ہم نے اس سے پہلے بھی بات کر لی، کتبتے تو کافی تھا، انت کتبتی کا مطلب آپ ہی نے لکھا، آپ ہی نے لکھا. کتبتی آپ نے لکھا، انت کتبتے صرف آپ نے لکھا یا آپ ہی نے لکھا. یہ تو ہم ترجمہ کرتے کرتے سمجھیں گے نا. فی الحال آپ کا کوشچن کلیئر ہو گیا، یہ ظاہر ہے، یہ مستتر یہاں پر ہے انت. ٹھیک ہو گیا؟ تو سب سے پہلے سورہ نمبر 28 کی آیت 7 کو دیکھتے ہیں. اس کو اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں انت کی ضمیر پوشیدہ ہے. تو ایک بار دیکھ لیتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور اوہینا ہم نے وحی کی، ہم نے الہام کیا، الا ام موسیٰ، موسیٰ کی ماں کی طرف، ان کے ارضعی تو دودھ پلا ہے اسے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا. فَإِذَا خِفْتِ پھر جب تو خوف کھائے، پھر جب تجھے کسی خوف کا اندیشہ ہو، یعنی یہاں پہ اصل ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ انت خفتی، یعنی جب تو خوف زدہ ہو، علیہ اس پر، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ تو اسے ڈال دینا دریا میں، وَلَا تَخَافِي اور نہ خوف کھانا، وَلَا تَحْزَنِي اور نہ حزن اور غم کا شکار ہونا، اِنَّا بے شک ہم، رَادُّوهُ اسے لوٹائیں گے، الیک تیری طرف، وَجَائِلُوهُ اور اسے بنائیں گے، من المرسلین مرسلین میں سے. تو ہم نے کہا تھا کہ انت قرآن میں ایسے موجود نہیں ہے ظاہری طور پر، بارزہ طور پر، لیکن مستتر طور پر ہم نے خفت میں دیکھا. یعنی یہ کیا ہے؟ اس میں انت کی ضمیر پوشیدہ ہے. تو آپ میں سے کون ایک بار اس کی تلاوت کرتا ہے، پھر ہم آگے چلتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي
إنا رادوه إليك وجائلوه من المرسلين. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس آیت مبارکہ کو دیکھیں گے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت 51 ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ اس میں انتن کی ضمیر پوشیدہ ہے۔ انتن ہمیں قرآن میں یعنی ظاہری طور پر نہیں ملتا، تو اس آیت مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انتن کی ضمیر پوشیدہ ہے۔ ہم ذرا ریکال کرتے ہیں، انتن یعنی تم عورتیں یا آپ عورتیں، یعنی سامنے کی طرف مخاطب کر کے دو سے زیادہ عورتوں سے جب کہا جائے۔ تو ایک بار اس آیت کو پہلے سن لیجئے۔ قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ قولا اس نے کہا، تو یہاں ہے قولا یعنی ایک مذکر نے کہا۔ ما خطبکن کیا ماجرا ہے تمہارا، یعنی عورتوں سے خطاب ہے۔ اس جب راوتن تم سب نے پھسلایا، تم سب نے ورگلانے کی کوشش کی۔ قولا ما خطبکن بادشاہ نے کہا کیا ماجرا ہے تم عورتوں کا۔ از راوتن جب تم سب عورتوں نے پھسلانے کی کوشش کی، تو راوتن یعنی انتن تم سب عورتوں نے پھسلانے کی کوشش کی۔ یوسف علیہ السلام کو ان نفسہ اس کی جان کے متعلق۔ اے عورتوں کیا ماجرا تھا تمہارا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو رچانے کی کوشش کی تھی، مسئلہ کیا ہے، کیا ماجرا ہے۔ کلنا ان سب عورتوں نے کہا، ہاشا للہ اللہ کی پناہ، ہاشا للہ اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء ہم نے نہیں پائی اس میں کوئی برائی، ہم نے اس میں کوئی بھی بری چیز نہیں پائی، ہم نے اس پر کوئی برائی نہیں پائی۔ اب دیکھیں قولت پھر ملانے کے لیے تمرات، قولت امرات العزیز عزیز مصر کی بیوی بول اٹھی، اس نے کہا، یہاں قولا بادشاہ نے کہا، قولت کون بولی، عزیز مصر کی بیوی، الآن اب، حس حسل حق ظاہر ہو گیا حق، انا میں نے، میں راوتو میں نے ہی، اب دیکھیں انا بھی آیا ہے، راوتو میں بھی انا پوشیدہ ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا، میں نے ہی پھسلانے کی کوشش کی اسے ان نفسہ اس کی جان سے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وہ سچوں میں سے ہے، یقیناً وہ سچا ہے۔ تو اس میں ہماری لرننگ آج کیا ہے، راوتن تم سب عورتوں نے پھسلانے کی کوشش کی، ورگلانے کی کوشش کی۔ تو چلیے کون آپ میں سے اس کی تلاوت کرتا ہے ایک بار۔ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا یہاں انتن کی ضمیر اس میں پوشیدہ ہے۔ تو ایک بار دیکھ لیتے ہیں، قولا اس نے کہا، یعنی دیکھیں اس سے پہلے کی آیت میں جب بادشاہ کہتے ہیں کہ اسے میرے پاس لے آؤ، تو وہ یعنی یوسف علیہ السلام وہاں کہتے ہیں کہ
پہلے ذرا بادشاہ سے دریافت کرو کہ ان عورتوں کا کیا ہوا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں وہی کہا جا رہا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے بادشاہ نے ان عورتوں کو سامنے بلایا ہے، تب جا کے وہ ان سے مخاطب کہہ رہے ہیں ما خطبکن، کیا ماجرا ہے تمہارا، اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے یوسف کو پرگلانے کی کوشش کی تھی، کیا ماجرا کیا ہوا تھا، مسئلہ کیا ہے، واٹ از دا میٹر؟ تو وہ کیا کہتی ہیں، قلنا حاشا للہ، وہ پکار اٹھتی ہے اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، یعنی یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے۔ اب اس موقع پر کیا ہو رہا ہے، جو عزیز مصر کی جو بیوی تھی اب وہ اپنا منہ کھولتی ہے اور کیا کہتی ہے، قالت امرات العزیز، کہتی ہے الآن حس حس الحق، اب تو حق بالکل آشکارا ہو گیا، اب سچ بالکل واضح ہو گیا۔ اب یہاں دیکھیں یہ جو جسے ہم کہتے ہیں قبولی جرم، کیا کہتی ہے، انا راوت، میں نے ورگلایا، میں نے پھسلایا، تو ترجمہ کیا کریں گے، میں نے ہی پھسلایا ہوں اسے، میں نے ہی یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی، ان نفس ہی، اس کی جان کے بارے میں یا اس کی جان سے، وَإِنَّهُ، اور وہ کہتی ہے بے شک وہ یعنی یوسف علیہ السلام لمن الصادقین، سچوں میں سے ہے۔ واقعتاً یہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے۔ تو آئیے اب آخر پر تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، تو یہاں دیکھ لیں ایک بار، انا کہہ کر ہم کہیں گے، یعنی یہاں سے اگر شروع کرتے ہیں، انا طبیب، انت طالب، انت مدرست، انتم طالبون، آج کیا ہے، انتن مدرسات، ہوا تاجر، ہم تجار، ہی طالبات، ہن طالبات۔ تو آج یہاں پہ ہم نے دیکھا انتن، انت کی جمع۔ تو چلیے کون کرتا ہے آپ میں سے اسے، انا تاجر، انت طالب، انتم طالبون، انت طالبۃ، انتن طالبات، هو طبیب، ہم اطباء، ہی مدرسۃ، ہن مدرسات۔ ماشاءاللہ بڑا زبردست کیا آپ نے۔ أنا طاهرة، أنت مدرس، أنتم مدرسون، أنت طالبة، أنتن طالبات، هن طبيبات، هو تاجر، هم تاجرون۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔ أنا تاجر، أنت مدرس، أنتم مدرسون، أنت تاجرة، أنتن تاجرات، هو طبيب، هم أطباء، هي مدرسة، هن مدرسات۔ ماشاءاللہ بہت خوب، جزاک اللہ۔ أنا جلست، أنت جلست، أنتم جلستم، هو جلس، هم جلسوا، أنت جلست، أنتن جلستن، هي جلست، هن جلسنا۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ انا کراتو، انت کراتا، انتم کراتم، انت کراتی، انتن کراتن، ہوا کرا، ہم کراؤ، ہی کرات، ہن کرانا۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ أنا كتبت، أنت قرأت، أنت جلست، أنتم قرأتم، أنتن جلستن، هو دخل، هم دخلوا، هي كتبت، هن كتبن۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ دخلت، كتبت، قرأت، هم جلس، جلسوا، قامت، قمنا، كتبتم۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ أنا كتبت، أنت كتبت، أنتم كتبتم، هو كتب، هم كتبوا، أنت كتبت، أنتن كتبتن، هي كتبت، هم كتبنا۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ أنا دخلت، أنت دخلت، أنتم دخلتم، أنت دخلت، أنتن دخلتن، هو دخل، هم دخلوا، هي دخلت، هن دخلنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے، بہت خوب، بہت شکریہ۔ أنا جلست، أنت جلست، أنتم جلستم، أنت جلست، أنتن جلستن، هو جلس، هم جلسوا، هي جلست، هن جلسنا۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔
أنا قمت أنت قمت أنتم قمتم أنت قمت أنتن قمتن هو قام هم قاموا هي قامت هن قمنا. جی ماشاءاللہ، بڑا زبردست ہو گیا. أنا دخلت أنت دخلت أنت دخلتي هو دخل هي دخلت هم دخلوا أنتم دخلتم أنتن دخلتن هن دخلنا. جی بہت خوب، بہت شکریہ. أنا كتبت أنت كتبت أنتم كتبتم أنت كتبت أنتن كتبتن هو كتب هم كتبوا هي كتبت هن كتبنا. ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت شکریہ. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ضمائر کو ہم نے آگے لیا ہے. ہوا ہیا انت انتی انا ہم ہن انتم. آج ہم نے انتن پڑھا جو ضمیر استعمال ہوتی ہے جمع مخاطب مونس کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا کہ فعلتن میں انتن کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. اس کلاس میں جو بھی خیر تھا وہ اللہ کے کرم سے تھا. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.